بیٹھے بیٹھے آپ کو جگہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھو وہاں بیٹھو وہاں بیٹھو کیمرے کی وجہ سے یہی ہے جزاک اللہ جی پانی بہت ہے، پانی کی روٹی میں لے کے آ میں چلے آپ لوگوں نے سندھ اربن کے نام سے جو یہاں کیمپ لگایا اپنے ساتھی کا چند دن پہلے ہم نے بھی لگایا تھا، وہاں اتنے وکیل نظر نہیں آئے، آپ کے ساتھ اتنے وکیل کہاں سے آ گئے؟ میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. عرفان بھائی ہلکے ہاتھ رکھو. اصل میں دیکھیے ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ میں اپنے موقف پر ضرور ڈٹا ہوا ہوں کہ میرا موقف سے میں ہٹنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ہر ایک کو کہا ہے کہ وہ سب بھائی ہیں. ایون میں نے الطاف صاحب کے خلاف بھی اختلاف ہونے کے باوجود میں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو لوگوں نے کیا. میرے نظریاتی اختلاف ہیں، میں نے کہا، اور میں نے جو ماضی میں جو لوگ کرتے رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں کسی کا نام لوں مناسب نہیں ہے کہ مطلب ان کی شکل کے بارے میں، ان کے کلر کے بارے میں، یا ان کے میں وہ اس طرح کی میری روش نہیں رہی، یا میں اس طرح کا میرا طرز عمل نہیں رہا. تو سیاسی جماعتیں، چاہے وہ الطاف صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، میں نے ایک یعنی جو مہاجر قوم کی تہذیب تمدن ہے اس کو میں نے ملحوظ رکھا ہے. میں نے کبھی تو تڑاک نہیں کی. جماعت اسلامی سے میں نے جس طرح بھی شکوہ کیا میں نے، اور میں نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا، تو کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ البدر الشمس انہوں نے بنائی تھی، اور انہوں نے پاکستان کی افواج کے شانہ بچانہ لڑنے کے لیے البدر الشمس بنائی تھی، پاکستان کو بچانے کے لیے. بنگلہ دیش جو یعنی بنگالی جو علیحدگی کی تحریک چلا رہے تھے اس کے خلاف، اور جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہ. تو جماعت اسلامی آج ان محصورین کی بات نہیں کرتی، افغانیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور میں پھر دوبارہ اس چیز کو دہرا دیتا ہوں کہ شاید ابھی نعیم صاحب آپ کو فلسطین کے حوالے سے وکلا کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، فلسطین کے حق میں جو وہ ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. تو نعیم صاحب سے میرا پیغام دے کے وکلا بھی کہیں کہ سراج الحق صاحب کو میری طرف سے درخواست کریں کہ جس شدت کے ساتھ وہ افغانیوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اسی شدت کے ساتھ وہ محصورین مشرقی پاکستان کا مقدمہ بھی لڑیں تو اچھا لگے گا. میری درخواست ہے. تو میرا رویہ کیونکہ تضییق آمیز کبھی کسی کے لیے نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے میرے بارے میں بھی لوگ درگزر فرماتے ہوں اور محبت کا اظہار کرتے ہوں، اس لیے آگے. اچھا، کمنگ الیکشن کے لیے ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں، آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. اچھا، جو اتحاد بن رہا ہے، میں مجھ سے زیادہ وکلا جو ہے نا اس معاملے میں، سیاسی معاملات میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور جمہوریت کو ہمیشہ سے ڈیریل ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وکلا نے، اور اگر جمہوریت کی بحالی کے اندر کسی نے کوئی کردار ادا کیا تو وکلا نے. تو وکلا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اتحاد بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے اور کس کے لیے بن رہا ہے، اور وہ اتحاد میں کون سی جماعتیں شامل ہیں. مطلب سب کی اسٹرنگس کہیں ایک جگہ سے ہلتی ہیں، اور انہی جماعتوں کو ملا کر وہ سندھ کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اس طرح کا ایلیگیشن تو آپ لوگوں پہ بھی لگتا رہا. اچھا، لگتا رہا ہے کا مقصد ہی اب ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم ہو گیا. آپ پر بھی کہا گیا کہ آپ ان کی گاڑی پر بیٹھ کے آئے. میں نے دیکھو کئی مرتبہ آپ لوگ تو مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں، لیکن وہ سوال دہراتے اس لیے کہ باقی لوگوں کے علم میں بھی آئے. تو آپ کی مہربانی، آپ سوال دہرا دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھ سے قرآن اٹھوا لیجیے. یہ ضرور ہے کہ پروپیگنڈا ہے. اچھا، میں کیونکہ سیاسی نہیں رہا کبھی بھی، اور
میرا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اتنا انٹریکشن نہیں رہا جتنا آج ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس سے پہلے میں جانتا تک نہیں تھا آپ لوگوں کو, اور میں دور بھاگتا تھا, اور صحافیوں سے میرا تعلق نہیں تھا. تو جو میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا, میں اس کا پراپرلی کاؤنٹر نہیں کر سکا. تو پروپیگنڈا تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوا تو لوگوں نے اس پر یقین کر لیا. لیکن اب جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ہماری پہلے ملاقات ہوتی تو جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ اس کا اثر ہم اس طرح نہیں لیتے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم ایجنسیوں کی گاڑیوں پر آتے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کی طرح انگلی پکڑ کے کہیں نہ کہیں اسمبلیوں میں موجود ہوتے. لیکن ہم کیونکہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آئے تھے, کبھی ہم نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لی, کبھی ہم نے ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے کی بات نہیں کی. جو سچ لگا اور جو ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا, جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی ان کی یعنی ہم جس طرح لوگ بلو آئیڈ ہیں ہم نہیں رہے کبھی بھی. ابھی آپ نے قرآن پاک اٹھانے کی بات کی, آج کل قرآن پاک اٹھا کے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں, سیاستدانوں کے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. کس نے دیے مجھے نہیں معلوم. دیکھیے میں نے تو تحریک انصاف کے کچھ رہنما آتے ہیں قرآن پاک اچھا ہاتھ میں لیتے ہیں, اچھا تو یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں یہ دیکھیے وہ جو آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اب انہیں آپ یہ تو نہ کہیے کہ سیاستدان ہیں, اس لیے کہ انہیں تو کان سے پکڑ کے پہلے عمران خان صاحب کے پاس چھوڑ کے آئے تھے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے نکال کے اور ان کے خلاف انہوں نے بیان دلوا دیے. تو عمران خان صاحب کی جب جماعت بنائی گئی تھی تو سب کو معلوم تھا کہ لوگوں کو, الیکٹیبل لوگوں کو جو ہمیشہ سے اداروں کے زیر اثر رہے ہیں, ان کو لا کر اس میں بٹھایا گیا تھا. عمران خان اگر انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی کہ وہ اب ایک سیاسی اینٹیٹی ہیں, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. اور جو لوگ ان کے زیر اثر تھے انہوں نے علیحدگی اختیار کی, اور کل تک جو عمران خان صاحب کو خدا مانتے تھے, آج جو ہے وہ مطلب ان کے خلاف وہ بیانات دے رہے ہیں. تو قرآن اٹھا کے بیان شاید اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے عمران صاحب کے لیے اتنی قصیدہ گوئی کی تھی کہ قرآن اٹھائے بغیر ان کی بات پر شاید کوئی یقین نہ کرے, تو لوگوں نے قرآن کو ہی بیچ میں ڈال دیا. بہرحال اچھا عمل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اس بات کی وضاحت کرتے کرتے. یہ کوئی میں نے پہلی مرتبہ ایسی بات نہیں کی تھی, ظاہر ہے تھکنے کے بعد میں نے کی کہ اب تو 8.5 سال جیل کاٹ کے میں آ گیا. اگر میں ایجنسیوں کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہوتا تو 8.5 سال جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتی. اور میری جیل ایسی تھی کہ مطلب یہ جو میرے ساتھ وکلا ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مقدمات میں میری پیروی کی, میرے کیسز کی, وہ جانتے ہیں کہ میرا تو کورٹ بھی انسائٹ تھا, اور ایسا تھا کہ جس وقت میرا کورٹ ہوتا تھا جیل کا کوئی اور شخص وہاں نہیں آ سکتا تھا. مجھے جہاں رکھا گیا تھا وہاں پر مخصوص ایک جو جیل کا عملہ تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا. یعنی میں قید تنہائی میں تھا 8.5 سال. آپ کو یاد ہے مجھے آغا خان ہاسپٹل میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر آئے تھے, تو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, اور پولیس کی بہت بڑی نفری کے ساتھ مجھے لایا اور چیک اپ کیا اور مجھے واپس لے گئے. مجھے کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنے دیا. میرے والد کے انتقال کے اوپر مجھے جنازے کے اندر صرف میں اپنے والد کا دیدار کر سکا, مجھے قبرستان نہیں جانے دیا, اس لیے کہ قبرستان میں ہزاروں لوگ موجود تھے جو شاید اس امید پر تھے کہ آفاق احمد تدفین میں آئے گا تو ہم اس کی شکل دیکھ لیں گے. تو ان کو یہ خوف تھا کہ آفاق وہاں جائے گا, لوگوں سے ملے گا یا ویو کرے گا تو بھی لوگوں کے اندر کرنٹ آ سکتا ہے. انہوں نے مجھے میرے گھر سے تدفین میں شریک نہیں ہونے دیا, صرف میرے والد کا چہرہ دکھا کر اور آخری دیدار کرا کر مجھے واپس گاڑی میں بٹھا کے APC میں مجھے جیل لے گئے. ان حالات کے اندر اب میں کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی اگر میرا کوئی تعلق ہوتا تو کسی سے تو درخواست کر سکتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم بند کرو. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کے چہیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے کہ رویے کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو جیل میں یعنی میں نے جس طرح کہا تھا کہ بھائی لوگ 6 سال سے مسنگ تھے, چہیتے تو مطلب میں نے مثال دی کہ پوچھو کہاں سے لے کر آئے. تو چہیتے تو یہ ہوتے ہیں کہ چاہے کتنے ہینیس کرائم میں تھے, اگر وہ یعنی ان کا چہیتا سفارش کرے تو لا کے گورنر ہاؤس میں لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے بندہ. مطلب عدالتیں اس کی معنی کیا رہ گئے, مقدمات کی حیثیت کیا رہ گئی کہ چاہے کتنے ہی ہینیس کرائم کے اندر ہو, اگر وہ چاہیں تو لا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ, اور آپ صرف ایک بانڈ بھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد میں فلاں سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کروں گا. یہ حالات ہیں.
अच्छा भाई, अभी सिंध हाई कोर्ट ने वो सानिया बल्दिया के हवाले से फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने डायरेक्ट एमकेएम पे सवाल उठाया, लेकिन एमकेएम ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके खिलाफ। आप देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज आपके सामने फिर कहता हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज पे जा रहा था तो मैंने प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की थी, और अगर किसी सहाफ़ी को याद हो तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मुफ्ती नईम साहब की। मुफ्ती नईम साहब जो है, जो इसके साइट के अंदर जो बनूरी है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि 10 करोड़ रुपए में मैंने डील करवा दी थी, लेकिन मुतालबा किया गया कि हमें इसमें शेयर चाहिए प्रॉफिट में, क्योंकि ये एहसास किया गया कि अगर ये 10 करोड़ रुपए आसानी से दे रहा है तो मज़ीद पैसे दे सकता है। और उसके बाद उसको बुलवाया गया बाकायदा 90 पर, और वहाँ जिन जिन लोगों ने मुलाकात की मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि आप अगर मुफ्ती नईम साहब, उस वक्त जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने कहा था कि अगर मुफ्ती नईम साहब को इंटरोगेट किया जाए तो मुफ्ती नईम साहब बताएंगे कि वो किसके कहने पर गए थे डील करने के लिए और किसके कहने पर वो 90 लेकर गए थे भायला को। तो उसका केस वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, और ये फ़खरिया कहना कि हमारा ये सिग्नेचर नहीं है, हम भत्ते के लिए लोगों को धमका ज़रूर सकते थे लेकिन हम किसी को उठा के नहीं लाए, ये हमारा सिग्नेचर नहीं है। जराइम तो उन्होंने कबूल किए हैं। तो बल्दिया का केस बहुत भयानक है, इंसानियत के बिल्कुल तजलील है कि आपने अपने भत्ते के लिए बेगुनाह लोगों को जला दिया, और एक दो नहीं थे, जुल्म किया। और अगर यहाँ की अदालतों से कोई बच भी जाए तो मैं नहीं समझता कि वो खुदा की अदालत से बचेगा, इसलिए कि इस किस्म के जराइम, यानी कोर्ट के अंदर जो वकला को जला दिया गया था, तो आप कोर्ट के अंदर प्रूव ना कर सकें किसी को मुजरिम, लेकिन क्या अल्लाह की अदालत से ऐसे लोग बच पाएंगे? उसके रिजल्ट ज़ाहिर ख़राब होते हैं। बल्दिया का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है। चलो चाय पिए बस। ये आदर भाई के हमारे लीडर हैं, आदर खान चाय पिए। जेल में उसकी कभी शिकायत नहीं की आपने? मैंने कहा जेल की आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की? जेल में जो 8 साल गुजारे हैं, जो आपको तकलीफ पहुंची, चाय पी लो, कभी आपने शिकायत नहीं की? और दूसरा, खाने को क्या मिलता था आपको? शुक्र शुक्र मिलता था वो राना इलेक्शन आ रहे हैं, उस वाले से सवाल करना है। चाय पियो यार, नहीं कर रहा यार, चाय पी ले। सवाल ये चाय सारे सवाल राणा साहब ने कर दिया है। साहब ने सबको कवर कर लिया। हाँ समझ में आए कि इलेक्शन फेयर होंगे या नहीं होंगे। चलो इन्वेस्टिगेशन का आपको ला। अब आप जाके पोस्ट मालूम करेंगे। हाँ साहब, आजकल सेक्रेटरी हो सदर बाबर भाई, एक पोस्ट इनको बताइएगा। भुट्टो साहब ने एक पोस्ट क्रिएट की थी, उसका मैंडेट ये है कि इलेक्शन को मैनेज किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वो मैनेज करते हैं इलेक्शन, छोड़ दो ये। पोस्ट और मैंडेट है उसका। भाई आपके दोस्त का है, आपके जेल के दोस्त, जेल में आपके साथ 8 साल की सजा हुई ना, तो आपसे पहली मुलाकात मेरी भाई। मैं बाहर निकल के मुझे जब एंकर ने सवाल किया, मैंने कहा कि आगे मैं तो ये नहीं लग रहा कि मैं, लेकिन आमिर खान ने अपनी बातों में कुछ हमारे लिए ऑनर है कि आप आए। ये सारी चीज़ें मुझे वो रात को पता चला था, लेकिन आज में सैटरडे का दिन होता है चीज़ें, तो वो सडनली मैंने बात मेरी मैंने आपके ऑपरेशन का इन्होंने मुझे बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती कि आपने टाइम निकाला यहाँ के लिए, कराची बाहर के लिए। बहुत सपोर्ट की, अप्रूवल भी फ़ौरन, और गेट और सारे सिक्योरिटी, मतलब इम्पोजिशन इन्होंने बहुत कम आए। से काफ़ी अरसे से मैं राब्ते में नहीं था। अब जब मीडिया में आया हूँ तो आप ये बताइए, मीडिया को आपसे इनसे बेहतर कोई शख्स मिला है या नहीं मिला अभी तक आपके कैमरे में? सवाल के जवाब के हवाले से, हवाले से, सवाल के जवाब के हवाले से। सर बिल्कुल आप कुछ भी कह लें सर, आप ये बताइए। रिप्लाई के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से हैंडसम है, सब होता है माशाल्लाह सर। सवाल किस हवाले से पूछना चाह रहे राना भाई सवाल के बारे में सवाल के हवाले से वो बताइए आप। रिप्लाई से हवाले हैं? भाई देखें, ये तवज्जो से सुनते हैं, जवाब देते हैं। अब वो जवाब हमें पसंद आए ना आए, अब ये लगेगा।
आए सर आप हमें नहीं नहीं आप आए नहीं हम नहीं आ रहे हैं सब आते परवेश परवेश